سی پیک جو ہے وہ تعطل کا شکار ہو گیا, وہ گرم جوشی نہیں رہی, اس تاثر کو دور کرنا بہت ضروری تھا, کیونکہ حقیقت کے برعکس تھا لیکن دور کرنا ضروری تھا, اور وہ ہوا. اور اس پہ وزیر اعظم کو دور کرنا بہت ضروری تھا, کیونکہ حقیقت کے برعکس تھا لیکن دور کرنا ضروری تھا, اور وہ ہوا. اور اس پہ وزیر اعظم نے کچھ ٹھوس فیصلے کیے جانے سے پہلے, مثال کے طور پر ہماری جو آئی پی پی کی پیمنٹس تھیں وہ ان میں کچھ تاخیر ہو رہی تھی, تو اس پر ایک فیصلہ کیا گیا اور وہ وہاں ادا کی گئیں اور اس کا ان سے شیئر کیا گیا, اور اس سے یقیناً وہ پریشان ہوئے, ہم سب پریشان ہوئے, بیکاز obviously it was a targeted terrorist attack. اور جو نہیں چاہتے کہ ہمارا یہ جو منصوبہ آگے بڑھے, اور جو سپوائلرز ہیں وہ اپنا کردار ادا کرتے رہتے ہیں, لیکن اس میں بھی جس طرح پیش رفت ہوئی ہے اور جو میسیجنگ ہوئی ہے اور جو کمپنسیشن ہوا ہے, جو اظہار ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ سی پیک پہ بھی انشاءاللہ اب اور جو اب وزیر اعظم بتا دیں گے, جو آگے ان کی طرف سے جو اشارے ملے ہیں, بڑی مثبت چیز سامنے آ رہی ہے. افغانستان پہ الحمدللہ چین اور پاکستان میں مکمل جسے کہتے ہیں نا سوچ میں مطابقت ہے, اور کنسلٹیشن بھی ہے, کوارڈینیشن بھی ہے, اور اس پر بھی وزیر اعظم کی تفصیلی گفتگو بھی ہوئی, اور ایک آگے کا روڈ میپ بھی طے ہو گیا. مثال کے طور پر ہم نے طے کر لیا ہے کہ انشاءاللہ مارچ میں میں ایک مرتبہ پھر انشاءاللہ چین جاؤں گا, جس میں افغانستان پر ہماری خاص طور پر 2 نشستیں تو طے ہو چکی ہیں. ایک جو پاکستان کے انیشیٹو سے ہم نے ایک پلیٹ فارم آف دی امیجیٹ نیبرز بنایا ہے افغانستان کا, جس میں 6 ہیں, ان کی نشست ہوگی. اور دوسرا ہم نے فیصلہ کیا ہے جو ٹرائی لیٹرل ہے بٹوین چائنا, افغانستان اور پاکستان, اس کو اثر نو اس کو پھر آگے لے کے چلا جائے, تاکہ ہم دونوں مل کر دیکھیں کہ ہم افغانستان کی سٹیبلٹی میں, امن میں, ہیومینیٹیرین کرائسس کو اوارٹ کرنے میں, اکنامک کلیپس سے بچانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں, اس پر بھی ہم آگے بڑھیں. اور ٹروئکا پلس کی اہمیت سے بھی آپ واقف ہیں, تو اس کا بھی امکان موجود ہے. اینڈ ایون جو ساؤتھ ایشیا کی اسٹریٹجک اسٹیبلٹی ہے اور ہمارا مسئلہ کشمیر ہے, اس پر بھی جو کلیئرٹی میں نے دیکھی ہندوستان کے رویے میں, ہندوستان کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ کچھ عرصہ پرائم منسٹر کے وہاں جانے سے پہلے بھی اور ان کے دورے کے دوران بھی, اور وہ بھی بہت اچھے رہے, اور پھر تھنک ٹینکس کے ساتھ بڑی اچھی نشست ہوئی ان کے ساتھ, اور وہاں کم از کم 22 ایسی اسٹیٹ اونڈ اور پرائیویٹ کمپنیز تھیں جن کے ساتھ جو دلچسپی رکھتی ہیں پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کی, تو ان کے ساتھ بھی پرائم منسٹر صاحب کی بات ہوئی. ہمارے چیئرمین سی پیک خالد منصور صاحب تشریف رکھتے ہیں, وہ بھی ہمارے ہمراہ تھے, تو وہ بھی ہماری بڑی اچھی. اور ایک چیز جی, اور وہ 20 کے قریب نشستیں ہوئیں. اس کے ساتھ جو ایک ہم نے کوشش کی جو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا تھا, اور پرائم منسٹر صاحب آپ کی ایکسپرٹیز کو سمجھتے ہوئے آپ سے رہنمائی بھی لینا چاہ رہے تھے اور اپنے تاثرات بھی آپ سے شیئر کرنا چاہ رہے تھے. تھینک یو سر. اصل میں میرا تو یہ آئیڈیا تھا کہ میری ٹیم یہاں بیٹھی ہوئی ہے جو کہ میرے ساتھ تھی وہاں, تو آپ کی رائے بھی سننا چاہتا ہوں. آپ کون سے ایسپیکٹ کے اوپر جو چائنا کی یہ جو ہمارا دورہ تھا اس کے اوپر کس ایسپیکٹ کے اوپر آپ ایلیبریشن چاہتے ہیں, باتیں چاہتے ہیں, اور پھر ہم تھوڑی سے آئیڈیاز بھی باؤنس کریں آپ کے ساتھ کہ جدھر آج پاکستان پلیسڈ ہے اور جو ایک پورا دنیا کے اندر ایک نقشہ بڑی تیزی سے بدلتا جا رہا ہے, کہ جب ہم دنیا کا جو پولیٹیکل میپ ہے, جب 2 سال پہلے چائنا گیا تھا تب سے اور اب کے بیچ میں دنیا میں بڑی تیزی سے چینجز آئی ہیں, تو اس لیے یہ دورہ اس کانٹیکس کے اندر بڑا ریلیونٹ تھا. سب سے پہلے ایک تو وہ جو کووڈ سے جس طرح پاکستان
کوپ کیا اور نکلا اور جس طرح ہم نارمل سی کی طرف گئے، تو ایک تو انہوں نے اس کو بہت کلوزلی فالو کیا اور بہت اس کی انہوں نے تعریف کی۔ دوسرا جو ہماری اکانومی ہے اور جس طرح ہمارے سارے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز صحیح راستے پہ نکلے ہوئے ہیں، وہ انہوں نے بڑا آبزرو کی کہ پاکستان، اور پریزیڈنٹ شی نے بھی خاص طور پہ کہا کہ یورپ تم اب اس سسٹینیبلٹی پہ نکل رہے ہو، اور اس کی اس کانٹیکس کے اندر بھی انہوں نے جو اس باری ہمیں جس طرح کی جو سپورٹ آفر کی، اور وہ اب ٹرانسلیٹ ہوگی اسپیسیفک پروجیکٹس کے اوپر، کیونکہ ان کی میں نے جو جتنا بھی چائنا پاکستان کی اسٹڈی کی ہے، میرے خیال میں یہ ہماری ریلیشن شپ ان سب سے زیادہ اسٹرانگ اس ٹرپ کے بعد ہے۔ لیکن میں چاہوں گا کہ آپ یہ بیٹھے ہوئے ہیں فائنانس منسٹر، ان سے آپ بات کر سکتے ہیں کسی اسپیکٹ کے اوپر، کوئی انکوائری۔ ہمارا آئیڈیا تھا آپ سے انٹریکشن کرنا اور پھر آپ کے ویوز بھی لینے، بیکاز آپ سب جو ایکسپرٹس بیٹھے ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ جو سارا ایک چینجنگ پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے دنیا میں، اس کے کانٹیکس کے اندر پاکستان کا کیا رول ہونا چاہیے۔ اور اسپیسیفکلی میں صرف افغانستان کا یہ کہہ دوں کہ افغانستان کا تقریباً سب کا کنسنسس بن چکا ہے، یورپینز کا، ساری افغانستان کی نیبرنگ سٹیٹس کا، سب کا اس وقت کنسنسس ہے کہ ان کو یہ ہیومینیٹیرین کرائسس کو اوائڈ کرنا چاہیے اور ان کے ریزروز کو ڈی فریز کرنا چاہیے۔ یہ سب کا، سوائے امریکہ کا، اور امریکہ کے اندر بھی وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہاں اس طرح انہوں نے چلتے گئے تو ان کو کافی نقصان ہوگا۔ افغانستان کے اگر کیوس کی طرف چلا گیا تو ایونچولی امریکہ بھی ریئلائز کرتا ہے، لیکن امریکہ اپنی ڈومیسٹک کمپلشنز کی وجہ سے پھنسا ہوا ہے۔ رشیا، چائنا، جن سے بھی ہم ملے ہیں، ان میں سب میں بڑی کلیئرٹی ہے کہ افغانستان کو ڈسینڈ نہیں ہونا چاہیے انٹو کیوس۔ تو اس میں جو ہماری پہلے دن سے پوزیشن تھی، پہلے تو شروع میں بڑے گارڈڈ تھے جب طالبان کا، کیونکہ ایکچولی سب ہی شوق میں تھے، لیکن آہستہ آہستہ سارے اس پوزیشن کے اوپر آ گئے جو ہماری پہلے دن سے تھی۔ سن رہے ہیں 2014-15 سے اصل مسئلہ ابھی شاہ صاحب کہہ رہے تھے فالو اپ کا ہے۔ آپ نے، میں بہت زیادہ دور نہیں جاؤں گا، لیکن آپ نے آئی تھنک نومبر 2019 میں جو گوادر کا پاور پلانٹ ہے اس کی گراؤنڈ بریکنگ کی تھی، آج تک اس پہ کام نہیں شروع ہوا۔ آج مجھے پتہ چلا کہ سائنو شور جو ان کی انشورنس کمپنی ہے، فائنلی چونکہ وہ ڈیٹ سیٹلمنٹ کچھ آؤٹ اسٹینڈنگ کی ہوئی ہے، اس کے بعد انہوں نے ابھی فیصلہ کر لیا کہ اب جلدی ان چھٹیوں کے بعد کام شروع کریں گے۔ میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ چونکہ آپ کو لوگ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں یہاں پہ جب میٹنگز ہوتی ہیں اعلیٰ سطحی، اصل مسائل وہیں پہ رہتے ہیں۔ آپ نے 3 مہینے پہلے بھی میٹنگز کی تھیں، سفیر بھی آیا تھا آپ کے پاس، تو میں یہاں ایک کنسرن پاکستانی کے طور پہ یہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ جو فالو اپس ہیں کسی کو فوکل پرسن لگائیں کہ پتہ کرے کہ گراؤنڈ بریکنگ ہم نے نومبر 2019 میں کی، آج تک اس پہ کام نہیں شروع ہو سکا۔ اس میں نقصان کس کا ہوا ہے؟ اس میں گوادر کا نقصان ہوا، اس میں پاکستان کا نقصان ہوا ہے، اور وہ تھا کہ آپ کا جو ٹیرف کے ایشو پہ نا 2 سال ہم نے گنوا دیے ہیں۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں اگر اس پہ میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں آپ ریئلائز کریں کہ 2019 کے بعد کووڈ آ گئی، چائنا بند ہو گیا۔ یہ پہلی دفعہ پریزیڈنٹ شی کی ملاقاتیں ہوئی ہیں یہ اس باری 2 سال کے بعد ہوئی ہیں، تو اس کے اندر سب کچھ رک گیا۔ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ پاور پلانٹس، ان کو فائنانس کرنا تھا کسی نے، سائنو شور نے کرنا تھا، تو وہ ہمارے جو ایشوز بنے اس کے بعد، کیونکہ ہم نے تو کئی چیزوں کے اوپر، اب میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا، لیکن کئی ایسی چیزیں تھیں جن کے اوپر ہمیں سیٹلمنٹ کرنی تھی ان سے، کیونکہ وہ ابھی ان کی سیٹلمنٹ نہیں ہوئی۔ تو وہ اس ٹرپ کے اوپر پہلی دفعہ موقع لیا ان کی، اور جب تک ان کی لیڈرشپ اس کے اوپر نوڈ نہیں دیتی، نیچے کوئی چیز، آپ کو پتہ ہے ان کا جو سسٹم ہے جیسا، وہ موو نہیں کرتی چیزیں۔ تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ ہم بڑی دیر سے کوشش کر رہے ہیں پرسو کرنے کے لیے، لیکن جب تک وہاں لیڈرشپ کی میٹنگ نہیں ہونی، انہوں نے، آپ کو پتہ ہے نا پریزیڈنٹ شی نے پاکستان آنا تھا، تو انہوں نے اپنی ٹرپ آگے ڈیلے کی، تو اس ٹرپ کے اوپر وہ جو چیزیں ہونی تھی وہ انفارچونیٹلی ڈیلے ہو کے اب جا کے ساری باتیں ہوئی ہیں۔ دوسری میں ایک چھوٹی سی بات، I'll just take 1 minute، کہ جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں
یہ ہمیشہ اسٹیٹ فیڈرل گورنمنٹ کی پراپرٹی ہوتے ہیں. چین میں جو اسپیشل زونز بنے ہیں وہ ہر چیز انہوں نے ہاتھ میں لے کے سارا کچھ انفراسٹرکچر لے ڈاؤن کر کے پھر انویسٹر سے کہا کہ اب آ جائیں. ہم نے آج تک رشکئی ہم سے فلی فنکشنل نہیں ہو سکے, تو اگر اس پہ تھوڑا سا غور کیجیے, اپنے ساتھیوں سے کہیں کہ اس کو فیڈرل پراپرٹی قرار دے کے ہر ایمینٹی وہاں پہنچائی جائے تاکہ کام شروع ہو سکے اس پہ. امتیاز یہ ہم کر نہیں سکتے 18th امینڈمنٹ کے بعد. میں آپ سے بالکل صرف یہ اسپیشل اکنامک زونز کا ایشو نہیں ہے, یا 18th امینڈمنٹ کے بعد ہمارا سارا جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ فریکچر کر چکی ہے. تو اب میں آپ کو اس کی آگے بھی ڈیٹیلز دے سکتا ہوں کہ کیا اب سندھ کے اندر گندم کس قیمت پہ بک رہی ہے اور پنجاب میں کس قیمت پہ بک رہی ہے. یہ ہونا تو نہیں چاہیے, ملک میں ایک ہی قیمت میں گندم بکنی چاہیے. اس کے بڑے ڈس ایڈوانٹیج ہے, وہاں سے ادھر سے ادھر چلی جاتی ہے گندم, ایک صوبے سے دوسرے میں جو شارٹیجز ہو جاتے ہیں قیمتیں اوپر. یہ یوریا کے اوپر جو پرابلمز آئے ہیں, اب یوریا وہاں سے سندھ کے اندر ہمیں وہ پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے کدھر ہولڈ کیا ہوا ہے. سو یہ اس میں کئی ایشوز ہیں 18th امینڈمنٹ میں کہ ملک کے جو فیصلے ہونے چاہیے. اور بالکل آپ نے ٹھیک اگزامپل دی چائنا کی. دیکھیں چائنا کا سب سے بڑا ایشو جو ان کی ایڈوانٹیج ہے کہ وہاں ان کی جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ جب ایک فیصلہ ہو جاتا ہے تو وہ پھر امپلیمنٹ ہوتا ہے. ہمارے جو ہم نے ابھی ہر چیز میں دیکھا, ایس ایم ایز کے اندر دیکھا, اسپیشل اکنامک زون میں دیکھا, وہ پہلے سینٹر سے اور ہوتا ہے پھر پروونس کے اندر. جو بھی چائنیز بزنسز کو پرابلمز ہوئے ہیں وہ سینرجی نہیں ہے سینٹر کے اندر پروونسز میں, اور اسپیشلی وہ پروونس جس میں ہماری گورنمنٹ نہیں ہے. دیکھیں جی, پرائم منسٹر نے اس کے اوپر آلموسٹ مہینے میں 2 دفعہ میٹنگز لی ہیں کہ یہ جو بات آپ کی صحیح ہے کہ انفراسٹرکچر انہوں نے بنا دیا ہے, ہمیں ہیلپ کی ہے, کنیکٹیوٹی میں انہوں نے ہمیں ہیلپ کر دی ہے. اب اسپیشل اکنامک زون جو ہیں یہ تو ہمارے لیے ایک قسم سے وہ فروٹ جو اصل فروٹ تو اب ملے گا نا, ربر میٹس دا روڈ تو اب ہے. تو ہمارے لیے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان کو ایک قسم سے آپریشنلائز کریں اور یہاں انڈسٹری لے کے آئیں. تو پی ایم نے جو ڈیسیژن لیے ہیں, کیونکہ 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ پروونشل وہ سبجیکٹ ہے, لیکن پھر بھی ہم نے ان کو اٹانومس بنانے کی کوشش کی ہے کہ ہر چیز جو ہے, ہر فیصلہ جو ہے وہ زونی کے اندر ہو جائے. یہ 10 ایجنسیز نہ ہو جائیں. فیصل آباد ہو گیا, راشکائی ہو گیا, دھابے جی وغیرہ. تو انشاءاللہ یہ اب اس وقت جو رجیم ہے اس کے بیچ میں ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ جب یہ چائنیز, اور آپ کے پاس ہمارے پاس خالد منصور صاحب ہیں جو کہ چائنا کو 30 سال سے جانتے ہیں, کہ جو انویسٹر جب آئے گا تو یہ اس کے ساتھ کسی نہ کسی کو لگا دیں گے, تاکہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ در ٹھوکریں کھاتا پھرے گا. 1 person 1 انویسٹر, اس سے یہ ہوگا کہ وہ ان کی پرابلم جو ہیں ریزالو کریں گے. پروسیس سارا اس لیے رک گیا, سی پیک کا سلو ہو گیا کہ چائنیز آپ کی گورنمنٹ سے ناراض ہیں. اس کے بارے میں کوئی کلیریفیکیشن ہمیں کو دے سکے کہ کیا حقیقت کیا ہے, کہ وہ ریزالو ہو گیا ہے, کیا ایشو ہے؟ یہ سر بتا دیں, جو یہ تاثر معاہدہ آپ نے دیا نا کہ سی پیک سلو ہو گیا ہے, اس میں صرف یہ فگرز کچھ دے دیں آپ کو کہ یہ جو پہلے اس لیے سلو نہیں ہوا کہ ورکنگ گروپ پہلے 7 تھے, اب 11 ہیں. نمبر آف پروجیکٹس جو تھے 2018 تک 10 ہوئے تھے, اب 9 3.5 سال میں ہو گئے ہیں. نمبر آف پروجیکٹس جو کمپلیٹ ہوئے تھے 2018 تک وہ 2 ہیں, اب 3.5 سال میں 7 مکمل ہو گئے ہیں. روڈ جو کنسٹرکشن ہوئی وہ 415 کلومیٹر ہوئی تھی پچھلے 2018 تک. ان 3.5 سالوں میں 453 کلومیٹر روڈ پروجیکٹس جو ہیں وہ مکمل ہوئے ہیں. جو US $3.97 بلین تھے 2018 تک انویسٹمنٹ, اب تقریباً 3.45 بلین ان 3.5 سالوں میں ہوئی ہے. اور جو نئے پروجیکٹ سٹارٹ ہوئے ہیں وہ 2018 تک ٹوٹل جو تھے وہ 17 تھے, اب 3 نئے پروجیکٹس, اور ابھی جو ہم کر کے آئے ہیں 20 اس میں جو ہے وہ شامل ہوئے ہیں. پاور جنریشن لاسٹ میں بتا دوں کہ 3,340 میگا واٹ تھی, ان 3.5 سالوں میں 5,864 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ آئی ہے. اور ٹرانسمیشن لائن 2018 تک 1 میٹر بھی جو ہے وہ نہیں پڑی تھی, اب تقریباً 880 کلومیٹر کی نئی ٹرانسمیشن لائن جو ہے وہ ڈلی ہے. تو جسٹ اے کمپیریزن. ہمیں جو 3 سال میں پرابلم آئی ہے نا وہ یہ کہ ہمارا جو گورنمنٹ کا سسٹم ایوالو ایسا ہو گیا ہے کہ وہ ایک اس کا کنیکشن نیشنل انٹرسٹ سے چلا گیا. یہ جو 2 کنیکٹ ہوتا ہے نا, مثلا آپ کو سب کو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا راستہ ہے, یہ نیشنل انٹرسٹ ہے, ایکسپورٹس ہیں,
फॉरेन इन्वेस्टमेंट है या इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जो वेल्थ क्रिएट करता है मुल्क में, वो एक्चुअली वो डिवोर्स हो चुका है, सिस्टम एक ऐसा निकल चुका है कि वो अब जिधर भी दुनिया में उन्होंने तरक्की की और वेल्थ क्रिएट की है, उन्होंने सारे मुल्क ने जोर लगा के वेल्थ क्रिएट किया एक्सपोर्ट्स के ज़रिए। हमारा इतना डिस्कनेक्ट है उसमें कि कई जगह आपके एक्सपोर्टर को जिस चीज़ से फ़ायदा होना है, हमारी अपनी गवर्नमेंट उसको नुकसान पहुंचा रही है, या बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है। जैसे अभी मुझे फैसलाबाद में मैं चैम्बर से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि जो सबसे बड़ा कपड़ों का इन्वेस्टर है ज़ारा, तो उनका हेड वो स्पेन में वो आना चाहता था पाकिस्तान, तो बजाय वो ऑनलाइन उससे वीज़े पे अप्लाई किया, तो एम्बेसी ने उसके CEO को कहा नहीं आप इधर आके पहले वो करेंगे। सो इन अदर वर्ड्स के जो कॉरिलेशन है बिटवीन नेशनल इंटरेस्ट और जो वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट है, उसको अलाइन करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, और वो एग्जैक्टली स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में ये हुआ है। क्योंकि हमें शुरू में यही जो प्रॉब्लम्स आए, जिस तरह की मसलन कई स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर ज़मीन वो रियल एस्टेट की तरफ चली गई, वो इसके इतने एग्जॉर्बिटेंट कॉस्ट चले गए कि वो फैक्ट्री उसने लगाएगा तो प्रॉफिट कैसे लेगा। सो एनीवे वो हम कर रहे हैं, सारा रेगुलर मीटिंग्स करके इनको अलाइन कर रहे हैं। जी आप जब नवंबर 2019 में चीन तशरीफ़ लाए थे तो मैं उस वक्त पाकिस्तान की वहाँ एम्बेसडर थी। पहली बात तो ये सर कि बहुत ही बरवक्त दौरा था और बहुत कामयाब दौरा था। बहुत क्लोजली हम लोग जो चीन में रहे हैं उन्हें फॉलो किया है, एंड फैसिलिटेशंस क्योंकि बड़ी अच्छी इसमें जॉइंट स्टेटमेंट भी बहुत अच्छा आया है और रोड मैप भी बहुत क्लियर आगे का नज़र आ रहा है। मेरे कॉलीग्स ने जो बातें की मैं कम्प्लीटली उनके साथ एग्री करती हूँ, लेकिन मैं 2 कमेंट्स करना चाह रही हूँ जो इस विज़िट से थोड़ा सा हट के हैं। क्योंकि आपने फरमाया कि आपने हम लोगों को बुलाया कि आगे की जो हमारी रिलेशनशिप की ओरिएंटेशन है वो क्या होनी चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि इस विज़िट में जो फ़ैसले हुए हैं, बहुत कॉम्पिटेंट लोग हैं, लोगों की बाकी सब की भी बहुत नज़रें हैं, आई एम श्योर उन पे फॉलो अप भी होगा और पॉजिटिव चीज़ें निकलेगी। लेकिन मैंने गुजारिश ये करनी थी कि हमारा जो फ्रेंडशिप का एक बेस है, जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं, वो हमारी एक ट्रीटी है 2005 की जिसकी मुद्दत 2025 में ख़त्म हो रही। मेरी गुजारिश ये थी कि आई डोंट नो, आई एम नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एनी मोर, आई एम श्योर इस पे गुफ्तगू हो रही होगी, बहस हो रही होगी, लेकिन मेरे नज़दीक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम एक विजन डॉक्यूमेंट जो है वो चीन के साथ मिल के बनाएं, विच शुड बी विजन 2050 एंड बियॉन्ड। और मैं विजन 2050 इसलिए कह रही हूँ कि 2049 में चीन को बने हुए 100 साल हो जाएंगे और उनका जो 2nd मिलेनियम गोल है विच इज़ द रीजुविनेशन ऑफ चाइना, वो कंप्लीट हो जाएगा, विच इन सिंपल वर्ड्स मीन्स कि वो सबसे बड़ा दुनिया का मुल्क बन के उभरेगा। लेकिन 2050 के दरमियान और यहाँ अभी इसके इम्तिहान और भी हैं, बहुत सारे मसाइल आएंगे। जिस तरह दुनिया का नक्शा चेंज हो रहा है, जियो स्ट्रेटेजिक, जियो इकोनॉमिक, तो आई थिंक एक हमें अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है कि हमने इन मुश्किलात को किस तरह अबूर करना है और 2050 में तक का हमारा क्या विजन है रिलेशनशिप का एंड बियॉन्ड 2050। सो जो आपका नेक्स्ट विजिट हो या जब प्रेसिडेंट शी आए तो आए, माय रिक्वेस्ट वुड बी कि हमें इस पे काम करना चाहिए। ऑलरेडी फॉरेन ऑफिस ने इस पे काफ़ी काम किया हुआ है और काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन है, and I'm sure all of us who've served in China would be very happy in our own little way to contribute. दूसरी सर मेरी आप से गुजारिश ये है कि CPEC के प्रोजेक्ट्स तक बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम लोगों के जहन में आई डोंट नो इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है वो सिर्फ CPEC प्रोजेक्ट पे आके हम थोड़ा सा कुछ रुक से जाते हैं। चीन CPEC से बाहर भी बहुत कुछ है, तो NDRC का प्लानिंग का फ्रेमवर्क एग्रीमेंट होना बड़ी अच्छी बात है, दोनों गवर्नमेंट इदारे हैं, लेकिन जो असल इन्वेस्टमेंट है, जो असल इन्वेस्टर्स हैं वो प्रोविंसेस में हैं। जो असल इन्वेस्टर्स हैं, जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ लाने को तैयार हैं, जो ऑलरेडी खालिद मंसूर साहब के पास भी हैं प्रोजेक्ट्स 15 बिलियन के, 12 बिलियन के, जो बिल्कुल पैसा लेके आपके पास तैयार बैठे हैं आने, जो
NDRC के एम्बिट में नहीं आते, दे आर अबव एंड बियॉन्ड NDRC। और चाइनीज गवर्नमेंट भी अब आपको ये कह रही है कि देखिए वी हैव ऑथराइज्ड द प्रोविंसेस कि वो जाएं और बाहर इन्वेस्ट करें, उनको अब ये परमिशंस मिल चुकी हैं। और चीन की एक एक प्रोविंस का जो GDP है वो पाकिस्तान के पूरे GDP से 3-3, 4-4 गुना ज़्यादा है। सो माय रिक्वेस्ट वुड बी कि CPEC अथॉरिटी भी और ख़ास तौर पे BOI वो NDRC के एम्बिट से, उसकी सिक्योरिटी से और ये लोन और ग्रांट के प्रोजेक्ट से निकल के जो रियली बिग फिश हैं और इन्वेस्टर्स हैं उन्हें वो करे। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि आपकी भी उन लोगों से मुलाकात हो, इस विजिट में नहीं हो सकी बिकॉज ऑफ पॉसिटी ऑफ टाइम, बट आई डू होप कि जो रियल इन्वेस्टर्स वहाँ हैं उनसे हम इंगेज करेंगे। एंड वन लास्ट थिंग, आई एग्री विद माय वेरी सीनियर रिस्पेक्ट कॉलीग एम्बेसडर मसूद खालिद साहब कि बहुत सारी चीज़ें अगर आप ले जाएं ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में, तो उसमें आप ये भी आप प्रोविंसेस को कह सकते हैं कि जी बड़े आपके पास फ़ाल मैकेनिज़म्स हैं ऑफ सिस्टर प्रोविंसेस एंड सिस्टर सिटीज़, जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स की आपको इन्वेस्टमेंट आ सकती है अगर प्रोविंसेस किसी को आंसरेबल हो कि जी ये आपने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, साइन करके पता नहीं मनो मिट्टी के नीचे दबाया हुआ है, उसे निकालिए बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी इफेक्टिव प्लेटफॉर्म जहां से आपको इन्वेस्टमेंट भी आएगी और उसका कोई NDRC से ताल्लुक नहीं है क्योंकि उसके एम्बिट में ही नहीं आता। NDRC के एम्बिट में सिर्फ CPEC प्रोजेक्ट्स आते हैं। सो आई वुड लाइक टू से कि गो बियॉन्ड CPEC, द रिलेशनशिप इज मच बिगर। थैंक यू। मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है चाइना में कि जब ऊपर से उनके सिग्नल आ जाता है, जिस तरह प्रेसिडेंट शी की जो कम्युनिके, वो उसका इम्पैक्ट बिल्कुल ही और पड़ जाता है, बाकी भी सब अमीनेबल हो जाते हैं। तो ये जो हमें प्रॉब्लम्स आए थे साइना शोर से, तो इसलिए ये मीटिंग बड़ी इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि 2 साल से मीटिंग हो नहीं रही थी वो, और जिस तरह का वो रिएक्ट किया उन्होंने ये कोविड के ऊपर, मैंने दुनिया में कहीं इस तरह की देखा ही नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल इतना स्ट्रिक्ट है वहाँ, और हमने रियलाइज़ ही नहीं किया कि वो कितना उसको सीरियसली लेते हैं। 2-2 दफ़ा तो हमारे टेस्ट होते थे दिन के अंदर के आपने। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो हमें ये शाह जी और मैं जब हम वो गेम्स पे गए, तो जो हमें सबसे अच्छी चीज़ लगी कि चाइना के बाद सिर्फ एक मुल्क को अप्लॉज मिला था, कुछ 70 पता नहीं, और पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा। आई मीन क्राउड के अंदर, अब इतने ज़्यादा मुल्कों के अंदर, कि इसका मतलब कि काफ़ी डीप रूटेड हमारी रिलेशनशिप है। ये विज़िट बहुत अच्छी रही और हमें तो जॉइंट कम्युनिके से भी ये अंदाज़ा हुआ था कि विज़िट अच्छी हुई। और आपने जो कहा कि आपकी बड़ी गहरी बातें हुई हैं प्रेसिडेंट शी के साथ और प्राइम मिनिस्टर के साथ, ये बड़ी अच्छी खबर है, इसलिए कि इस शहर में एक चैटर था कि दुकान बंद हुई है CPEC पे और कुछ नहीं हो रहा, चीनी बहुत नाराज़ हैं। और मैं आपको ये आई से दिस विद अथॉरिटी कि हमसे भी लोगों ने बातें की, इंक्लूडिंग चाइनीज़। इट्स गुड कि योर विजिट हैज़ डैम्पन्ड दैट स्पिरिट कम्प्लीटली। और मीडिया में तो खैर जो भी है, मीडिया का, मैं यहाँ बड़े एक्सपर्ट्स बैठे हैं, बट देर आर पीपल हु हैव बीन, जिसे कहते हैं ना, मार्केटिंग दिस होल थीम। इसके अलावा भी 2-3 थीम्स मार्केट करते हैं हर 2 महीने के बाद एक थीम आ जाती है। इम्प्लीमेंटेशन इज एब्सोल्युटली A1। आपकी प्रॉब्लम मेरा ख्याल है यहाँ पर ये है, आप एक टीम बनाएं, अपने दफ्तर में टीम बनाएं जो वीकली बेसिस के ऊपर हर चीज़ को मॉनिटर करे। And they should be Sherpas. I mean, not simply bureaucrats, but people who have the ability to drive the issue and have the decision-making authority. तीसरी चीज़ सर ये जो है, जो actually the more important aspect, what is our strategic direction? ये हमसे चीनी भी पूछते हैं। जो आप बात करते हैं ना कि स्ट्रेटेजिक हमारी जो डायरेक्शन फ्यूचर का कहाँ है, मैं तो इसमें बड़ा क्लियर हूँ, और जो मेरी छोटी सी टीम है वो भी क्लियर है इसके ऊपर, और मैं समझता हूँ कि पिंडी भी इसके ऊपर क्लियर है। सबसे रिलेशनशिप अपनी कायम करें।
ہم اس پوزیشن میں نہیں آنا چاہتے کہ ایک دم لگے کہ ہم کسی کیمپ کا حصہ بن گئے، لیکن میں کلیئر ہوں کہ ہماری اسٹریٹجک ڈائریکشن کیا ہے۔ تو اس کا یہ جو ہم نے یہ 3.5 سال تقریباً جس طرح ہم نے نیویگیٹ کیا ہے اس مائن فیلڈ میں سے، اور اللہ کا کرم یہ ہے کہ کووڈ میں بھی ہم سب سے بہتر نکل گئے، گروتھ ریٹ ڈسپائٹ ایوری تھنگ 5.37 گروتھ ریٹ ان حالات کے اندر ہو گئی، اور سارے اکنامک میکرو اکنامک انڈیکیٹرز، ایکسپورٹس، ریمیٹنسز، ٹیکس کلیکشن، ریونیو، سب رائٹ ڈائریکشن پہ ہے۔ یہ بھی بڑا ایک یہ نیویگیشن کا کمال تھا کہ ساروں کو انٹرسٹ کو ڈیل کرتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں۔ بٹ میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ریفارم کرنا چاہتے ہیں سوسائٹی میں، اگر ریفارم نہیں کرنا چاہتے تو پھر تو آپ اس گورنمنٹ میں ساروں کو خوش کر سکتے ہیں، یعنی کولیشن گورنمنٹ میں ایوری ون ہیز اے شیئر ان دا پائے۔ لیکن آپ ریفارم کرنا چاہتے ہیں جب تک آپ کے پاس ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں 2/3 میجورٹی نہیں ہے، جو فنڈامنٹل جو ریفارمز جو آپ کو کرنی چاہیے، اور اس ملک میں بہت ریفارمز کی ضرورت ہے، وہ بڑا مشکل ہوتا ہے کرنا۔ سینٹ میں میجورٹی نہیں ہے، ادھر پھنس جاتا ہے جا کے بل۔ پہلے تو بہت ہی مشکل تھا، بل ادھر یہاں سے اسمبلی سے پاس بھی کرواتے تھے، سینٹ میں پھنس جاتا تھا، وہاں ابھی بھی ہماری میجورٹی نہیں ہے۔ تو اینی وے اس میں سمجھتا ہوں کہ آج جدھر ہم بیٹھے ہیں، اگر آپ پاکستان کو دیکھیں، ساری دنیا میں جو کووڈ نے ڈیوسٹیٹ کیا ہے، اور جس طرح مجھے یاد ہے جب ہم یہ جب لاک ڈاؤن کا ٹائم آیا، یہاں سارے پینک کر گئے کہ دیکھیں وہ اٹلی میں دیکھیں وہ لاک ڈاؤن، وہاں عجیب سینز نظر آ رہے تھے، ہاسپٹلز بھرے ہوئے ہیں، لوگ سڑکوں پہ ہیں۔ اسپین میں وہ بڑا برا حال تھا، پھر انگلینڈ میں۔ تو میں لاک ڈاؤن نہیں کر رہا تھا یہاں پوری طرح، تو اتنی مجھے تنقید کی گئی یہاں 3 مہینے کہ یہ آپ تباہ ہو گیا، اس کے اوپر FIR کاٹنی چاہیے، یہ لوگ جو مر رہے ہیں۔ میں ساروں سے یہ پوچھتا رہا کہ اگر میں یہ لاک ڈاؤن کروں گا تو یہ جو نچلا طبقہ ہے وہ کیا کرے گا؟ آج آپ دیکھ لیں کہ ساری دنیا کے اندر امریکہ جیسی جگہ نچلا طبقہ پس گیا، ساری دنیا میں ڈیمونسٹریشنز ہوئی ہیں لاک ڈاؤن۔ ابھی جرمنی جیسی جگہ پہ لوگ نکلے ہیں لاک ڈاؤن، فرانس جو ڈسپلن لوگ ہیں، کیونکہ ہر جگہ نیچے لوگ کرش ہوئے اس کے اندر۔ تو ہم نے اتنی پریشر لے کے، وہ جان ہاپکنس کی رپورٹ آئی ہے 2 دن پہلے کہ لاک ڈاؤن سے ایکچولی تو اکانومی تباہ ہوئی ہے، لیکن جو کیا انہوں نے کہا 2% فرق پڑا ہے ڈیتھس کے اندر۔ سو نہ وہ انہوں نے جانیں بچائی، تو ہم تو وی ور ہیڈ آف ایوری ون۔ تو بیئرنگ ایوری تھنگ، ہندوستان کا حال دیکھ لیں، ان کی -6% پہ گروتھ ریٹ چلی گئی۔ تو اس میں پاکستان جس طرح آج پلیسڈ ہے، اگر یہ 2 سال پہلے کووڈ سے پہلے اگر کوئی سوچتا کہ پاکستان کی پوزیشن ہے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں۔ کس حد تک جو پیوٹن کی ادھر پریزنس تھی اس نے اس چیز کو فلپ دیا، اور کس حد تک چین کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے پازیٹیولی یا نیگیٹیولی آن دی انکریزنگ ٹائز ود رشیا؟ ڈو وی سی دس ایز اے لنک؟ اصل میں جب پوٹن سے ملا تھا بشکیک میں، میرے خیال میں 2 سال پہلے میٹنگ 2 سال پہلے ہوئی تھی نا، تو بڑا میری اس سے لمبی میٹنگ ہوئی، اور جب اس نے ٹویٹ کیا کہ فریڈم آف سپیچ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسلٹ کرنے کے لیے، تو میں نے اس کو ایک واپس ٹویٹ کیا، اس کو اپریشیٹ کیا۔ اس نے پھر میرے سے ٹیلی فون پہ ہماری کافی دیر بات ہوئی، تو بیسکلی وہ اس کا یہ بھی انٹرسٹ ہے، اس نے مجھے خاص کہا کہ ہم رشیا کے اندر ہمارا کوئی اسلاموفوبیا نہیں ہے، اور اس نے کہا ہمارے کوئی 35 ملین مسلمان ہیں، اور وہ جو یہ ٹرپ ہے اس میں خاص طور پہ ایک جو مسجد ہے بڑی، ان کی سب سے بڑی مسجد ہے، اس میں انہوں نے کوئی ایک فنکشن کی ہوئی ہے۔ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں جو کہ 1980 میں 82% تھے GDP کا، اب وہ 18% ہے GDP کا۔ سو وی ہیو ویری سیریس ایشوز سر۔ ہم چائنا سے انگیج کرنے میں ہمارے لیڈرشپ لیول پہ تو بیانات بڑے اچھے ہوتے ہیں، بہت اچھے ہیں، اور چائنیز بھی ہمیں بڑا ان کی دوستی میں نے 10 سال سے دیکھی ہے، اور اس کے بعد بھی جاتا رہا ہوں، پینڈیمک میں نہیں گیا ہوں۔
تو لیکن ہمیں جو ہے وہ ہمارے کسی منسٹری میں آپ کو انٹرپریٹرس نہیں ملے گا، کہیں پر چائنا کے نالج سویلائزیشنل جو ان کی نالج ہے، اکثر لوگوں کو پاکستان میں یہ ہے کہ چائنا کی جو ایڈوانٹیج ہے وہ ان کی سینٹرلائزڈ گورنمنٹ ہے اور پارٹی اسٹرکچرز ہیں. ایکچولی اٹ از مچ بیونڈ دیٹ، اٹ از چائنیز کریکٹرسٹکس جو وہ کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، ایک کلچرل پیراڈائم ہے. We need to understand, we need to study, we need to learn from them. پاکستان میں انفارچونیٹلی اسٹریٹجک ریلیشنس ہمارے اتنے اچھے رہے ہیں، لیکن میں کیا بتاؤں، میرا تو ایک مونولوگ ہو جائے گا تو میں وہ نہیں چاہتا. تو بس وہ ہم جو ہے کسی اس پر توجہ ہماری تھوڑی سی کم ہے. آپ فارن آفس سے ہی اب دیکھ لیں کہ زیادہ تر جو پرائزڈ آپ کی پوسٹنگز ہوں گی وہ یا یورپ ہو امریکہ ہوگا. ہماری ساری بزنسز دیکھ لیں ایکسپورٹس یا آدھی امریکہ اور آدھی ادھر ہیں یورپ میں. تو ساری ہماری اورینٹیشن اسٹوڈنٹس ہمارے ایلیٹ ساری وہاں جاتی ہے. تو کنیکشنز چائنا کے ساتھ تو نہیں ہیں. اور گورنمنٹ کنیکشنز کا یہ نہیں مطلب کہ پرائیویٹ سیکٹر کے بھی کنیکشنز ہیں. وہ کوشش کر رہے ہیں اب ہم یہ جو ہم نے بھی کوشش کی، اور یہاں اس باری پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ بھی بٹھائے ہوتے ہیں زوم کے اوپر، تاکہ اور پرائیویٹ سیکٹر سے ہی اس باری زیادہ تر تو آپ کی پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ہی ہوا تھا، پرائیویٹ تھے. لیکن یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں چائنا کی جو میں سمجھاؤں نا کہ انہوں نے جو بڑی یونیک چیز کی ہے کہ ہم ڈیموکریسی کو، اس لیے ڈیموکریسی بادشاہ سے آگے نکل گئی کہ بیسکلی ڈیموکریسی کے اندر رول آف لا ہے، اس میں میریٹوکریسی ہے، اور کیونکہ ووٹ لینی ہوتی ہے تو اس میں اوپر سے پیسہ نیچے چلا جاتا ہے، سو انکم انیکوالٹی کم ہوتی ہے. یہ 3 خوبیاں تھیں. تو انہوں نے تو وہ الیکٹرل ڈیموکریسی کے بغیر یہ چیز اچیز کر لی. یہاں میریٹوکریسی ہے، ادھر رول آف لا ان دا سینس کہ جو شی جن پنگ کی میں نے وہاں پتہ چلوایا جو سب سے بڑی کلیئرٹی کی ریزن ہے، اس نے کوئی 400 ٹاپ منسٹریل لیول کے لوگوں کو اس نے ان کا احتساب کیا ہے. وہ لوگ وہاں خود بتاتے ہیں کہ اس کی مین جو اس کی گراف اوپر گیا وہ اس کی وجہ سے گیا. اور پھر جو انہوں نے غربت کم کی ہے، یہ تو دنیا میں کوئی اس سے تو کوئی یونیک فنومینا ہے ہی نہیں. تو یہ جو انہوں نے اچیو کیا ہے، بس سے میں نے جو لاسٹ ٹائم ان کی کمیونسٹ پارٹی کی، انہوں نے ہمیں ہیڈ کوارٹرز بلایا، میٹنگز کی، جب انہوں نے لوگوں سے سمجھایا ان کا سسٹم میریٹوکریسی کا کہ کیسے ان کے وہ سارا سسٹم ورک کرتا ہے کہ اوپر ان کا بیسٹ ٹیلنٹ لانے کے لیے، بڑا ریمارکیبل ہے. ایک اور پوائنٹ جو ہے سر، یہ 2 سال کے بعد آپ کا وزٹ ہوا جو بہت اہم تھا، آپ کی کنورسیشن ایٹ لیڈرشپ لیول ہوئی، لیکن چین میں ایک اور بہت امپورٹنٹ ایشو ہے کہ ہر لیول پہ کنورسیشنز کی ضرورت ہے. فارن آفس کی ڈیپ کنورسیشنز چائنیز فارن منسٹری کے ساتھ ریگولرلی ہونی چاہیے، ہوتی رہی ہیں، لیکن یہ کووڈ کی وجہ سے مسئلے ہیں. بیچ میں ہمیں یہ بھی کچھ تھنک ٹینکس وغیرہ نے کہا اور کچھ ایکسپرٹس نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں پاکستان کا پوائنٹ آف ویو، جو ہندوستان کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں، امریکہ کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں، لیکن کنورسیشنز نہیں ہو سکیں. تو یہ ریگولر کنورسیشنز جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں ایٹ آل لیول.